پیغام رمضان بیان مفتی تقی عثمانی صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ایجوکیشن اینڈ ویڈیوز۔ میرا مالک ایسا مہربان ہے کہ چونکہ بندے کی یہ خاصیت اس کو خود اس سے زیادہ کون جانے گا کہ یہ جب میں اس کو اجازت دوں گا کہ تو دنیاوی کام بھی کر سکتا ہے، اس کو بھی میں عبادت لکھ دوں گا، تجارت کرے گا، زراعت کرے گا، نوکری کرے گا، پیسے کمائے گا، تو یہ اس میں ایسا بعض اوقات محو ہو جایا کرے گا کہ جو اصل مقصد تھا، جہاں سے چلا تھا، اس کو بھول جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے مختلف حصوں میں کچھ دن، کچھ راتیں، کچھ مہینے ایسے مقرر کر دیے کہ یہ بھٹکتا ہوا آدمی جو اللہ کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو بھول گیا ہے، اس کو ان دنوں میں کان پکڑ کر بلا لیتے ہیں کہ تو کہاں بھاگا جا رہا ہے، ہمارے ذکر سے کس طرح غافل ہو رہا ہے، ہماری یاد سے کس طرح غافل ہو رہا ہے، چل تجھے میں ایسا دن دیتا ہوں، ایسی رات دیتا ہوں جس کے اندر تو دوبارہ لوٹ کر آ جائے گا میرے پاس۔ تو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، در حقیقت یہ رمضان کا مہینہ اس مقصد کے لیے ہے کہ ہم 11 مہینے اللہ تعالی نے جو ہمیں اجازت عطا فرمائی تھی دنیاوی کاروبار کی، اس اجازت کو ہم نے غلط استعمال کیا اور اس میں اللہ کی یاد کو فراموش کر بیٹھے۔ اس میں ہم سے غلطیاں بھی ہوئیں، اس میں ہم سے کوتاہیاں بھی ہوئیں، اس میں ہم سے گناہ بھی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کو فرما دیتے یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے۔ اور میرا مہینہ ہونے کی کیا معنی کہ اے غافل انسان، اس مہینے کے اندر تو جو ہم سے دور بھاگ گیا تھا، اب ذرا قریب آ جا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا کرنے کے لیے یہ مہینہ ہمیں عطا فرماتے کہ اور دنوں میں تم ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، رمضان کے اندر ہم تمہیں بلاتے ہیں کہ تم ہمارے قریب آ جاؤ۔ قریب کیسے آؤ گے کہ کچھ عبادتیں تو ہم نے تمہارے ذمہ فرض کر دی، جیسے روزہ عبادت، اس میں تم سے مشق کرائی جائے گی اس بات کی کہ دل چاہ رہا ہے کھانا کھا لوں، کھاؤ گے نہیں، دل چاہ رہا ہے پانی پی لوں، پیو گے نہیں۔ کیوں نہیں کھاؤ گے، کیوں نہیں پیو گے؟ اس لیے کھاؤ پیو گے نہیں کہ میرے مالک نے مجھے روکا ہے۔ جو سچا روزے دار ہے اس کے سامنے اگر 1,00,000 روپے بھی، 1 کروڑ روپے بھی کوئی دے دے کہ 1 کروڑ تو دیتا ہوں، روزہ توڑ دے، تو توڑے گا نہیں۔ کیوں نہیں توڑے گا؟ اس لیے کہ کہتا جی میرے مالک نے مجھے کھانے پینے سے منع کیا ہوا ہے۔ تو یہ سوچ اس فریضے کے ذریعے رات کو تراویح کو مسنون قرار دے دیا کہ اس میں تراویح کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ سے لو لگاؤ، اللہ تعالیٰ کے قریب آؤ، قرآن پڑھو، قرآن سنو، اور اس کے نتیجے میں وہ جو تم اللہ کو بھول گئے تھے اس بھول سے تمہیں نجات ملے گی اس قیام رمضان کے ذریعے۔ تو یہ تو کچھ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی، کسی کو فرض قرار دے دیا، کسی کو سنت قرار دے دیا۔ لیکن جب مقصود یہ ہے کہ رمضان در حقیقت انسان کو، بھٹکے ہوئے انسان کو راہ راست پر لانے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تو پھر اس مہینے کی یہ روح، اس مہینے کا یہ فلسفہ، اس مہینے کا یہ تقاضا انسان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے رمضان کے مہینوں کو عام مہینوں سے الگ طریقے پر گزارنا چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے پہلے سے۔
آج کل ایک رسم بنی ہے کہ تقریبات منعقد ہوتی ہیں استقبال رمضان کے نام سے، کہ بھئی رمضان کا استقبال کرو۔ رمضان کا استقبال کس طرح ہوتا ہے؟ کہ اس میں کچھ لوگ جمع ہو گئے، کسی نے کوئی تقریر کر دی اور کھانا پینا ہو گیا، وہ تقریب منعقد ہو گئی استقبال رمضان کی۔ ایسا کہیں ہم نے صحابہ کرام کی زندگی میں تو دیکھا نہیں کہ رمضان آنے سے پہلے کوئی تقریب منعقد فرماتے ہوں استقبال رمضان کی۔ اصل استقبال رمضان کا یہ ہے کہ آدمی پہلے سے اپنے آپ کو یہ اس بات کے لیے تیار کرے کہ یہ مہینہ جو آ رہا ہے یہ اصل مقصود اس کا اپنے اصل مقصد پیدائش یعنی عبادت کی طرف منتقل ہونا ہے۔ یہ اپنے ذہن میں ایک مرتبہ پکا کر لے کہ بھئی 11 مہینے میں نے گزارے ہیں پتہ نہیں کن مشغلوں کے اندر، چاہے وہ جائز ہی ہوں حلال ہی ہوں، اور اس میں بھی کہاں میں بھٹکا ہوں کہاں نہیں بھٹکا اللہ ہی جانے، لیکن زیادہ تر میری مصروفیت اور زیادہ تر میرا دھیان اور خیال وہ اپنی دنیاوی ضروریات پوری کرنے میں گزرا ہے، اور اس کی وجہ سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی براہ راست عبادت وہ میں اتنی نہیں کر سکا جتنی کرنی چاہیے تھی۔ لہذا اب میں اس مہینے کو مخصوص کرتا ہوں عبادت کی پہلی قسم کے لیے، جس کے لیے مجھے پیدا کیا گیا، اس کے لیے مخصوص کرتا ہوں، اور اس کے لیے تیاری مجھے یہ پہلے سے یہ کرنی پڑے گی کہ میں اپنے نظام الاوقات کو رمضان میں اپنا نظام الاوقات ایسا بناؤں کہ جس میں میرا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالی سے تعلق جوڑنے میں خرچ ہو، اور پہلے سے آدمی اس کا منصوبہ بنائے رمضان آنے سے پہلے کہ جتنی مصروفیات کو، جس کو دنیاوی مصروفیات کہا جاتا ہے، ان مصروفیات کو رمضان کے مہینے میں جتنا کم سے کم کر سکے وہ کم کرے، فضولیات سے اجتناب کرے، اور پہلے سے اس بات کا انتظام کرے کہ میں میری جو کچھ ضروریات ہیں ان سے میں پہلے فارغ ہو جاؤں، اور جب رمضان آئے تو رمضان کو، اس مہینے کو میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کروں۔ اس کے لیے پہلے سے منصوبہ بنانا پڑے گا، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ یہ منصوبہ بنائے۔ میرے ذمہ بہت سارے کام ہیں دنیا کے، وہ جتنے میں پہلے سے پہلے ایسے کام جو مجھے اپنے کام میں مصروف رکھیں گے ان کو میں رمضان کے آنے سے پہلے پورا کر لوں، اور پورا کر کے جب رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کے مہینے کے اندر میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگ جاؤں۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ 24 گھنٹے سجدے میں پڑھا رہا کرو، بلکہ کچھ چیزیں فرض کی ہے، روزہ صرف چند گھنٹے کے لیے، اور صبح صادق سے پہلے کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک بس اتنا روزہ ہے، اور رات کو تراویح سنت قرار دی ہے، 20 رکعتیں پڑھنے کو سنت قرار دیا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مقرر ہے، لیکن جب مقصود یہ ہوا کہ اس مہینے کے اندر اللہ جل جلالہ سے اپنا تعلق مضبوط بنانا ہے، اس کو تقویت دینی ہے، تو پھر اس میں کچھ اپنی طرف سے مستحب معمولات کا اضافہ کریں۔
کہ جو کوئی دن ان سے خالی نہ جائے. اس کے بارے میں کچھ میں عرض کرتا ہوں، اور الحمدللہ اکابر سے جو باتیں سنی ہیں انہی کو آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ اس مہینے کو قرآن کریم سے خاص تعلق ہے. خاص تعلق کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جو پورا قرآن نازل فرمایا بیت عزت میں، وہ رمضان کے مہینے میں، اور رمضان کی بھی لیلۃ القدر میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور پھر رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا، سب سے پہلے غار حرا میں آپ پر جو وحی نازل ہوئی وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا. اس لیے قرآن کریم میں رمضان کے مہینے کا تعارف اس طرح فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. لہذا قرآن جو ہے وہ اس کو خاص نسبت ہے رمضان مبارک سے، یا یوں کہہ لو کہ رمضان کو خاص نسبت ہے قرآن کریم سے. لہذا اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت اور اس کو سمجھنے کی کوشش اہتمام کے ساتھ کرنی چاہیے. تلاوت بھی زیادہ ہو اور کچھ وقت اس کو سمجھنے کے لیے بھی نکالا جائے. تلاوت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت کو افضل الاذکار قرار دیا ہے. سارے ذکر، ساری تسبیحات، سارے وظیفے وہ ایک طرف اور قرآن کی تلاوت ایک طرف. ہر حرف پر 10 نیکیاں دینے کا وعدہ فرمایا، ہر حرف پر. اور یہ فرمایا کہ اگر الف لام میم تم نے پڑھا تو میں کہتا ہوں الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، لہذا صرف الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں. اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ شفا ہمیں ایسا تھا فرمایا. اگر کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر کوئی نسخہ لکھے تو فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب اس میں دبدبا جو لکھی ہے وہ استعمال کرے آدمی. صرف پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، حاصل نہیں ہوتا. لیکن یہ نسخہ شفا ایسا بھیجا ہے جس کے پڑھنے کے بھی اللہ تعالیٰ نے فائدہ قرار دے دیا. لہذا قرآن کریم کی تلاوت کا اس میں خصوصی اہتمام کیا جائے. ہمارے بزرگوں میں ایسے حضرات گزرے ہیں کہ جو قرآن کریم ایک دن میں پورا قرآن کریم پڑھ لیتے تھے، بعض 3 دن میں، بعض 10 دن میں. بہرحال جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے. اس میں ایک کام میں اور عرض کرتا ہوں، اس کو براہ کرم توجہ کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کریں. وہ یہ کہ تلاوت بے شک بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، لیکن تلاوت کا بھی وہ طریقہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے. لہذا یہ نہیں کہ وہ جس طرح چاہا پڑھ لیا. اس کا جو طریقہ ہے اگر کسی نے وہ پورا نہیں سیکھا تو رمضان کے اندر اپنی مسجد کے ائمہ سے، اساتذہ سے مل کر وہ سیکھے. تجوید جس کو کہتے ہیں کہ عین کہاں سے نکلے گی، سا میں اور سین میں اور صاد میں کیا فرق ہوگا، یہ تفصیلات کسی سے مشق کرا کے. کیونکہ قرآن اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح نازل ہوا تھا. لہذا مجہول پڑھ لیا، غلط سلط پڑھ لیا، سا کی جگہ سین پڑھ لیا، سین کی جگہ صاد پڑھ لیا، اس سے کیا ہوگا، بعض اوقات معنی بھی بدل جاتے. لہذا اس کی مشق کریں. اور پھر قرآن صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا. قرآن اس لیے نازل ہوا تاکہ ہمیں آپ کو اس سے ہدایت ملے. ہدایت کب ملے گی؟ جب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اس رمضان کے مہینے میں کچھ وقت نکالیں اس کام کے لیے کہ قرآن کریم کو سمجھ رہا ہے، اس کے لیے وقت نکالیں. اور پھر
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر ذکر رہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ زبان پر جاری رہے پورے رمضان، اور ساتھ ہی دعا کی کثرت، اپنے سارے مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا اہتمام کریں۔ اور ایک مناجات مقبول کے نام سے کتاب چھپی ہوئی ہے جس میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں منقول ہیں۔ آپ سے زیادہ بہتر کون دعائیں مانگے گا، لہذا وہ مناجات مقبول کی ایک منزل بھی روزانہ پڑھ لیا کریں۔ پہلے سے اس کام کے لیے اپنے ذہن بھی، اپنا پروگرام بھی تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح رمضان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔